السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 فروری بدھوار سن 2021۔ قومی اسمبلی میں آج بڑے ہنگامہ خیز سین تھے۔ پیپرز پھاڑے جا رہے تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے، سیٹیاں بجائی جا رہی تھیں۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی ایوان ہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مچھلی بازار ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا آج، یہ کیوں ہوا؟ جو تحریک انصاف نے آج بل پیش کیا آئینی ترمیم کا، 26ویں آئینی ترمیم، کہ سینٹ میں جو الیکشنز ہیں اس کی جو ووٹنگ ہے وہ اوپن ہونی چاہیے، بالکل سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کے پاس تو یہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی صدارتی ریفرنس کے ذریعے جا چکے ہیں، وہاں پر بھی اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ایک ٹریپ تھا جس میں اپوزیشن بری طرح پھنسی ہے آج، اور اپوزیشن ایکسپوز ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو ہم گفتگو کرتے تھے کہ پولیٹکس اس میں ذاتی مفادات کے لیے کی جا رہی ہے، آج یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو اپوزیشن کی طرف سے اس کی جو مخالفت کی گئی، جو مزاحمت کی گئی، جس پر تحریک انصاف پر تنقید کی گئی، احسن اقبال صاحب اٹھے، راجہ پرویز اشرف صاحب اٹھے اور بہت سارے لوگ اٹھے۔ معاملہ یہ تھا کہ ووٹنگ اس بات پر ہونی تھی، تحریک اس بات پر تھی کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں، تاکہ جو لوگ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں وہ نہ ہو سکے اور پیسہ جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ ویسے تو اپوزیشن شفافیت کی بات کرتی ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی بالکل معاملات جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوں، لیکن قومی اسمبلی میں آج انہوں نے اس بل کی مخالفت کی اور انتہائی بھونڈے انداز میں مخالفت کی۔ یہ ایک ٹریپ تھا جو عمران خان نے، بیسٹ پولیٹیکل موو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ بیسیکلی بل پیش کر کے اپوزیشن جو اس کی مخالفت کر رہی ہے ان کو ایکسپوز کیا۔ سب کو سامنے یہ نظر آیا کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اسی کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوں سیکرٹ بیلٹ کی حمایت کرتے ہیں؟ بھائی اگر آپ پیسہ روکنا چاہتے ہیں، جو سینٹ میں کروڑوں روپے لگتے ہیں، اس وقت 35 کروڑ روپے تک کی بولی لگ رہی ہے سینٹ کی نشستوں کے لیے، اور ممبران جو ہیں وہ بےتاب ہوئے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں کہ جناب بس سیکرٹ بیلٹنگ رہ جائے اور اس کے ذریعے ہم پھر کسی سے پیسے لے کے ووٹ دیں، ووٹ ضائع کریں، یہ سارا کارخانہ۔ اچھا، پھر اس کی جو دوسرا حصہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس پیش کیا گیا، وہاں پر حکومت نے پیش کیا اور کہا کہ ہمیں آپ سپریم کورٹ اس کی وضاحت کرے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ ہو الیکشن۔ وہاں پر بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے وکیل کھڑے کر دیے ہیں، وہ اس کی مخالفت میں آ گئی ہیں، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کو یہ کہنا پڑا کہ اپوزیشن کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اگر سیکرٹ بیلٹنگ کی بجائے اوپن بیلٹنگ ہو تو اس میں کیا ایسی قباحت ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی یہی کہا کہ ممبران کو اس بات کی قانونی اجازت دیتا ہے، وہ جس کو چاہے مرضی ووٹ دیں، تو اوپن اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں آگے تو اس سے کیا اس سے قباحت ہوگی؟ لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو قانون میں تبدیلی کی بات کہے گی، تو حکومت نے آلریڈی یہ جو موو کی ہے قومی اسمبلی میں جو آئینی ترمیم پیش کی ہے، تو وہ عدالت میں یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم تو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ نہ بکیں، لیکن ہمارے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہے، ہم آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، تو اس لیے الیکشن ایکٹ کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں۔ ایک بڑی انٹیلیجنٹ موو ہے جو تحریک انصاف نے کی ہے دوسری جماعتوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسرا بھی اہم ایشو جو ہے وہ پیسہ اور سیاست سے اس کا تعلق ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان، صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز، کیبنٹ سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، سب کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ کیوں؟ خبر یہ آئی کہ 5 کروڑ روپیہ مخصوص کر دیا گیا ہے ترقیاتی فنڈ کے نام پر کنسٹیچوئنسی، پر ممبر اسمبلی۔ اب آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف بھی، عمران خان صاحب بھی اس کی مخالفت کرتے رہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن اب یہ جو خبریں آئی ہیں بہت سارے لوگ اس کو رشوت کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب الیکشن ہونے والے ہیں اور آگے معاملات جو ہیں لوکل باڈیز کے بھی چلنے ہیں، تو حکومت جو ہے اس نو کانفیڈنس جو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اپنے ممبران کو ساتھ میں لانے کے لیے، تو یہ ایک طرح کی رشوت دے رہی ہے۔ اب تحریک انصاف تو نہیں مانتی اس کو، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے
آج یہ اس پہ نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھوں گا کہ اس پر بڑا بینچ بنایا جائے، اور اگر تو آئیں یہ سارے ایڈوکیٹ جنرلز، اٹارنی جنرلز آئیں اور عدالت کو اسسٹ کریں۔ اگر آئین اور قانون میں ترقیاتی فنڈ نام کی کوئی چیز ہے جو ممبران کو دی جا سکتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ہم اس کو کلوز کر دیں گے، پھر آپ دیتے رہیں۔ لیکن اگر آئین میں یہ بات نہیں ہے تو پھر اس میں آرڈر بھی آئے گا، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت کنٹروورشل جج ہو سکتے ہیں، ہوں بہت سارے لوگوں کو ان کی بہت ساری چیزوں پر ریزرویشن ہوگی، لیکن میں بالکل دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج وہ بات کہی ہے جو ہر دل میں ہے، جو ہر پاکستانی سوچتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کیوں آپ ترقیاتی فنڈز کے نام پر ان کو رشوت دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ صرف اسکیموں پر تختی لگاتے ہیں، اپنی مرضی کے کانٹریکٹر لے آتے ہیں اور وہاں پر پھر پیسے کاغذوں میں سڑکیں بنتی رہتی ہیں، بار بار ٹوٹتی اور بنتی ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ سارے کے سارے پیسے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے طلب کیا ہے ایڈوکیٹ جنرلز کو، اٹارنی جنرلز کو، وفاقی حکومت کو، کیبنٹ سیکرٹری کو، پرنسپل سیکرٹری کو، اور ان سے اس بات کا جواب مانگا۔ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اس معاملے میں ہوتا کیا ہے۔ دوسرا، میں اگر نہ ذکر کروں دوسرے بینچ کا جنہوں نے آج عمر شیخ کے مقدمے کی سماعت کی، تو وہ بھی ناانصافی ہوگی۔ امریکہ بہادر پاکستان کو میسج دے رہا ہے کہ اپنی سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالیں، اور ڈینیل پرل کیس کے جو احمد عمر شیخ ہیں ان کے حوالے سے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، لیکن پاکستان کی عدلیہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ جو بینچ ہے آج، انہوں نے آج بھی یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان واقعتاً سپریم کورٹ ہے، اور انہوں نے عمر شیخ، دیکھیں ڈینیل پرل کا جو قتل ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ہینیس کرائم کیا ان کو سزا ملے، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے، اگر آپ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے تو صرف اس دباؤ پر آپ اسے اندر رکھیں کہ امریکہ بہادر یہ چاہتا ہے، بالکل نہیں۔ یہی بات کہی جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ حکومت ایویڈنس لے کے آئے، پروسیکیوٹر ایویڈنس لے کے آئے، ہم سارا ایویڈنس دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پاکستانی شہری کو غیر معینہ مدت کے لیے آپ اسے جیل میں رکھیں، اسے ڈیتھ سیل میں رکھیں، جبکہ اس کی سزا بھی پوری ہو چکی ہو، اور ان کو عمر احمد شیخ کو ریسٹ ہاؤس میں منتقلی کا آرڈر کیا گیا، ان کی فیملی کو ان کے ساتھ ملنے کا آرڈر دیا گیا۔ دیکھیں ہم سب، پورا پاکستان ڈینیل پرل کا جو قتل ہے بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، ہم سب اس میں غمزدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو سزا ہو، لیکن بھائی اس کے لیے ایویڈنس چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ پاکستانی عدالتوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ اگر امریکہ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مقدم ہے، اور یہی میسج دیا جسٹس عمر عطا بندیال نے اور پاکستان سپریم کورٹ کے دوسرے ججز نے، اور پوری قوم اپنی سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے، اس کی سینکٹیٹی کے لیے، ساری کی ساری جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور بالکل اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی غیر ملکی آقا، کوئی غیر ملکی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کی سپریم کورٹ پر کسی طرح کا کوئی دباؤ ڈالے، بالکل اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اور معذرت خواہ بیچ میں یہ فون ذرا بج گیا تھا، ڈسٹربنس کی معذرت۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے